حاضرین مجلس، بات ہماری چل رہی تھی جنگ احد کے تعلق سے، جو کہ سن 3 ہجری میں پیش آئی تھی۔ سن 2 ہجری میں جنگ بدر پیش آئی، ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی سن 2 ہجری میں نماز کے لیے قبلے کی تبدیلی بھی کر دیا تھا، اور سن 2 ہجری میں روزوں کو بھی فرض کر دیا تھا۔ سن 3 ہجری میں جنگ بدر کے بدلے میں جنگ احد ہوئی تھی، جس میں پورا واقعہ آپ لوگوں نے سنا۔ اس سن 3 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنا چاہتے تھے، کہہ نہیں پاتے تھے، کچھ بتانا چاہتے تھے، ہچکچاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی بتاؤ تو صحیح، تم کیا کہنا چاہتے ہو، کیوں تم آئے ہوئے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر خود کہا، اے اللہ کے رسول، میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس بات کو سنا تو آپ مسکرا اٹھے اور خوش ہو گئے اور کہا، تم اس مطالبے کے حقدار ہو، تم اس رشتے کے حقدار ہو، میں اس رشتے سے راضی ہوں۔ حالانکہ اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیشکش کرنے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نکاح کی پیشکش کی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کی آپ نے خواہش کی تھی، لیکن آپ نے بہت ہی نرمی اور محبت سے اس کو نظر انداز کر دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی پیشکش کی تھی، لیکن آپ نے بڑی محبت سے، نرمی سے اس کو نظر انداز کر دیا تھا۔ شاید اللہ تبارک و تعالی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ کا داماد بنانا چاہتا تھا، اسی لیے آپ مسکرا اٹھے اور راضی ہو جاتے ہیں۔ کہا، علی، میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرا دوں گا، لیکن علی، کیا تمہارے پاس مہر کے لیے کچھ دینے کے باقی رقم ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کا رسول، میرے پاس پیسے ویسے کچھ بھی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں زندگی بسر کرتے تھے۔ مطلب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کھلانا، پلانا، تعلیم دینا، تربیت دینا، بڑا کرنا، وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ تھا، آپ کی کفالت میں تھے، آپ کی گارڈین شپ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ تو آپ نے کہا، اللہ کا رسول، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، اچھا، تمہارے پاس ایک زرہ تھی، وہ زرہ تم نے کیا کی؟ تو کہا، اللہ کا رسول، زرہ تو میرے پاس ہے۔ کہا، اس کو فروخت کرو اور اس کو مہر کے طور پر پیش کرو، اس کو فروخت کر کے مہر کے طور پر پیش کرو۔ حضرت علی نے کہا، بالکل اللہ کا رسول، میں اس کو فروخت کر کے میں مہر کے طور پر پیش کروں گا۔ پھر سوچا کہ میں کس کو فروخت کروں، کون میری زرہ خریدے گا؟ تو سوچا ان کے دل میں خیال آیا، عثمان غنی مالدار آدمی ہے، ہو سکتا ہے میری زرہ خرید لیں گے۔ چنانچہ وہ زرہ لے کر ہاتھ میں پکڑ کر لپیٹ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے اور کہا، عثمان، میں اپنی زرہ بیچنا چاہتا ہوں۔ تو چونک اٹھے، کیا بات ہے، کیوں زرہ بیچنا چاہتے ہو؟ کیا تم جنگ سے پھرنا چاہ رہے ہو؟ کیا تم آئندہ پھر دوبارہ جنگ میں جانے کا خیال نہیں ہے؟ زرہ کیوں بیچنا چاہ رہے ہو؟ کہا، ایسی بات نہیں ہے، بس نکاح کرنا ہے مجھے، اور نکاح میں مجھے مہر دینا ہے، اور مہر دینے کے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لہذا یہ زرہ آپ خرید لیجئے، اس پیسوں کو لے کر میں مہر کے طور پر ادا کرنے والا ہوں۔ عثمان نے کہا، اچھا، بات ایسی ہے، ٹھیک ہے، تو اس زرہ کی قیمت میں 300 درہم دوں گا۔ کہا، ٹھیک ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس زرہ رکھ لی اور 300 روپے ان کے حوالے کر دیے، 300 درہم ان کے حوالے کر دیے۔ حضرت علی اٹھ کر جا رہے تھے، واپس بلا کر کہا، علی، یہ زرہ اب میری ہے۔ کہا، یہ زرہ آپ کی ہے، اس لیے کہ میں نے خرید لیا ہے۔
کہا یہ زرا جب میری ہے تو میں اس کو جو چاہے کر سکتا ہوں. کہا آپ جو چاہے کر سکتے ہیں اس لیے کہ آپ نے خرید لی ہے. کہا اگر میں اس کو کسی کو دینا چاہوں, تحفے میں دینا چاہوں, بیچنا چاہوں, فروخت کرنا چاہوں تو میں دے سکتا ہوں. کہا یہ آپ کی ہے, آپ خرید چکے ہیں, آپ چاہیں تو کسی کو دیں, فروخت کریں, بیچیں, اس سے مجھے کیا تعلق ہے, آپ جو چاہے کر سکتے ہیں. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا جب تم یہ کہتے ہو کہ زرا کو میں جو چاہے کر سکتا ہوں, جس کو چاہے دے سکتا ہوں, تو اب یہ زرا میں اب آپ کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں. یہ زرا میں آپ کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آگے کہا جب یہ زرا بیچنے کی باری آ رہی تھی تو میرا دل نہیں مان رہا تھا, میرا دل نہیں مان رہا تھا, کیسے بیچوں, جس زرا کو پہن کر اتنی جو ہے میں نے جنگ لڑی اور میں اپنی حفاظت استعمال کیا, یہ میری پیاری زرا تھی, میں اس کو بیچنا نہیں چاہتا تھا, لیکن مہر کے طور پر مجھے دینا ہے اور میں مہر ادھار نہیں رکھنا چاہتا ہوں. چاہے تو میں ادھار مہر رکھ سکتا تھا, لیکن ادھار نہیں رکھنا چاہتا ہوں, لیکن مجبوری تھی, میرے پاس کچھ نہیں تھا اس کے علاوہ بیچنے کے لیے, تو میں بیچ رہا تھا. بس میرا دل تو نہیں تھا بیچنا, لیکن چونکہ مجبوری تھی بیچنا اس لیے بیچا تھا. لیکن آپ نے تحفے کے طور پر مجھے واپس کیا ہے تو میں دل و جان سے آپ کے تحفے قبول کر لیتا ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ زرا بھی لے لیے, پیسے بھی لے لیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا اللہ کا رسول میرے پاس پیسے ہیں مہر دینے کے لیے اور میرے پاس زرا بھی ہے. کہا زرا کیسے, تم نے تو بیچ دیا تھا نا. کہا نہیں, عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو میں نے بیچا تھا, لیکن انہوں نے واپس کر تحفے میں دے دیا, انہوں نے واپس تحفے میں دیا. کہا عثمان ایسے ہی کرتا ہے, عثمان وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہے, مطلب وہ ہمیشہ ہمدردی کرتے ہیں اور حسن سلوک کرتے ہیں, صلہ رحمی کرتے رہتے ہیں. وہاں پر تعریف کی. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نکاح کی تیاری ہو رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ سیرت نگاروں کے کہنے کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو پیسے ملے تھے ان پیسوں کو مہر کے طور پر دینا ہے. اس مہر کی رقم سے ہی آپ نے چکی خریدی, اسی مہر کے رقم سے آپ نے بستر خریدا, اسی مہر کے رقم سے آپ نے مشکلہ خریدا, اور جو ضروری سامان تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حوالے کیا, کہ وہ ان کے انڈر میں تھے, وہ انہی کے پاس تھے, الگ سے گھر ان کے پاس نہیں تھا. تو آپ نے ساری چیز ان کو مہیا کر دی. اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا, اور پھر ان کو ایک گھر بنا کے دیا, یعنی الگ کمرہ بنا کے دیا, اور اب رخصتی کر رہے ہیں کون, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ان کے حوالے کر دیا. تو اس طرح سن 3 ہجری میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کیا. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ بھائی ایک آدمی آگے بڑھ کر خود رشتہ مانگ رہا ہے تو اسلام میں جائز ہے. ایک لڑکا آگے بڑھ کر کسی سے کہتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, تو یہ کر رہا ہے تو بالکل جائز طریقہ ہے. حضرت علی نے خود آگے بڑھ کر آپ نے پیشکش کی تو آپ نے اس کو قبول کر لیا. تو آج بھی اگر کوئی لڑکا سیدھا جا کر پیشکش کرتا ہے تو اس کو معیوب نہیں سمجھنا چاہیے. تمہارے بابا کے نہیں بولے, امی کے نہیں بولے, بڑے کے نہیں بولے, سرپرست کے نہیں بولے, تم بول رہے ہو, ایسے کیسے تم بے شرم ہو, ایسے کیسے تم جو ہے بے غیرت ہو. اس طرح کی باتیں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں, یہ معیوب نہیں ہے اسلام میں, بلکہ ڈائریکٹ پیش کر سکتا ہے. اور اگر کوئی حکمت سے رشتے کو ٹال دے, ٹال بھی سکتا ہے, جیسا کہ اللہ کے رسول نے ابوبکر صدیق کو آپ نے ٹال دیا تھا, عمر فاروق کو آپ نے ٹال دیا تھا, اور وہاں پر آپ نے ٹال دیا تھا. اور اس طرح یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تم پہلے اچھی طرح کما لو اس کے بعد نکاح کا دیکھا جائے گا. حالانکہ کچھ نہیں تھے ان کے پاس, تم پہلے کما لو تو صحیح, اس کے بعد پھر نکاح کیا جائے گا. نہیں, بلکہ جب نکاح کی ضرورت پڑی تو آپ نے اپنے گھر کے سامان, اپنے زرا کو بیچ کر آپ نے نکاح کی ترغیب دی, مہر دینے کی ترغیب دی. تو آدمی کے پاس کچھ ہے تو فروخت کر کے بھی وہ نکاح کر سکتا ہے. لہذا پوری طرح کما کے اور اس کو ویل سیٹل ہونے کے بعد ہی نکاح کرنا یہ شرط نہیں ہے, اچھی بات ہے.
لیکن آج کے دور میں یہ بھی ضروری سمجھا جا رہا ہے کہ بھائی یہ لڑکا سیٹل ہونا چاہیے، سیٹل ہوا تو پھر بچے کو کھلا سکتا ہے۔ اب یہ سیٹل ہی نہیں ہوا، نوکری پر نہیں چڑھا، اب نکاح کر کے دے دیا، اب انہیں بیچارہ جو ہے کچھ خرید کے دینا ہے، امی تھوڑے پیسے دو لا کے دینا ہے، ابو تھوڑا پیسے دو دواخانے کو جانا ہے، تو ہر چیز میں ابو سے مانگ رہا ہے، امی سے مانگ رہا ہے، تو بھی یہ آدمی شوہر بننے قابل نہیں ہو سکتا، لہذا اس کو کمانے قابل بھی ہونا چاہیے، کمانے قابل بھی ہونا چاہیے تاکہ اپنے ضروریات کو خود پورا کر سکے۔ کیوں؟ عورت بیوی ہونے کے ناطے وہ اپنے شوہر کو کماتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے، اپنے شوہر کے کمائی سے اپنے گھر چلانا چاہتی ہے، اپنے سسرے کے کمائی سے، ساس کی کمائی سے، بھائی کی کمائی سے وہ یعنی زیادہ دن نہیں رہ سکتی، لہذا ضرورت پڑنے پر شوہر اپنے جیب سے خرچ کرنے والا بنے، یہ عورت چاہتی ہے، لہذا مرد کو کمانے والا بھی بننا چاہیے تاکہ گھر کو سنبھال سکے۔ الغرض اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھی سر زندگی سے ہمیں درس حاصل کرنے کی توفیق فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔